محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا 12 مہینہ ہے، لیکن سب مہینوں سے افضل اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ بنایا ہے، اور 11 مہینہ جو ہے وہ قرآن کے اندر نام نہیں آیا، یعنی سب نام جو ہے 12 مہینہ کا نام آیا، لیکن یہ نہیں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، جمادی اول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان کا مہینہ جو ہے صرف قرآن کے اندر آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک قرآن کو نازل کیا۔ مہینہ سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں، اور جو کتاب کو اللہ تبارک تعالیٰ نازل کیا وہ کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، یعنی قرآن مقدس۔ حالانکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ساری کتابیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نازل کیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی افضل مہینہ ہے، جو انسان صحیح سلامت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹھا ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ وہ پا لے تو محترم بزرگ اور دوستو، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کے لیے جو ہے فرض ہے وہ روزہ رکھے۔ جس طرح سے فرض نماز جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتی ہے، تو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اگر پوری عمر بھی وہ قضا نماز پڑھتے رہے پھر بھی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر جب اذان ہوتی ہے اور صحت ٹھیک ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، گھر سے آ سکتا ہے، بہرا نہیں ہے، کانا نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، لولہا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، اگر صحیح سالم ہے، اگر گھر سے چل کر مسجد میں آ سکتا ہے، تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھ لیا، اور اگر سب کچھ ہوتے ہوئے آنکھ سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، اور پورا جسم سلامت ہے، ساری زبان وغیرہ سب کچھ سلامت ہے، چل پھر سکتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے مسجد کے اندر نہیں آیا، یعنی فرض نماز نہیں پڑھا، تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر فرض نماز جو چھوٹ گئی، ایک نماز جو چھوٹ گئی، اگر ساری عمر چاہے مسجد میں وہ قضا نماز پڑھے چاہے گھر میں نماز پڑھے،
ایک نماز چھوٹنے کی وجہ سے اگر 1 کروڑ بھی قضا پڑھ لے لیکن ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ فرض جو ہے بہت اونچا ہے. اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کا مہینہ جو ہے سب سے افضل بنایا، لیکن رمضان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا. نماز، ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے اور حج فرض ہے. یہ 5 ارکان جو ہے اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اور 5 جو ارکان ہے اس کو 5 کو ماننا بالکل ضروری ہے. تو محترم بزرگ اور دوست، روزہ جو اللہ تبارک تعالیٰ فرض کیا، اگر ایک روزہ جو ہے جان بوجھ کے چھوڑ دے، اگر پوری عمر روزہ رکھتے رہے، پوری عمر جو ہے وہ روزہ رکھتے رہے، پھر بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اگر ایک روزہ جو ہے صحت ٹھیک ہے، تندرست ہے، سب کچھ صحیح ہے، اگر سحری کرنے کے بعد یہ اندیشہ نہیں کہ وہ مرے گا نہیں، یعنی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اندیشہ نہیں کہ وہ انسان مر جائے. بہت ایسے جیسے 90 سال کی عمر ہو گئی، 100 سال کی عمر ہو گئی، اور جسے کوئی بیماری آ گئی، جسے وہ نہیں چل پھر سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ معاف ہے. کیوں؟ مرنے کے اندیشہ ہے. لیکن ہٹا کٹا 50-60 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، 25 سال کے نوجوان ہیں، اور جان بوجھ کے وہ روزہ چھوڑ دے، تو محترم بزرگ اور دوست، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، اگر وہ ساری عمر روزہ رکھتے رہے، نفلی روزہ، رمضان کے مہینے کے علاوہ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ نفلی روزہ ہوتا ہے، کیونکہ فرض نہیں ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی روزہ رکھ لے وہ نفلی روزہ مانا جائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کا روزہ جو ہے فرض قرار دیا ہے. جس طرح سے ہم ایک نماز جو ہے فرض جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 عقبہ فی النار، یہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر 80 سال جو ہے اس کو جلنا ہی پڑے گا. اور ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ پاؤں سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، ایک نماز جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے، جہنم کے دروازے کے اوپر جو ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کچھ اور ہے. فعال لما یرید، کہ قیامت کے دن جو میں چاہوں گا وہ کروں گا، لیکن عذاب بھی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اگر میں پکڑ لوں گا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اگر میں پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر پکڑ لیا تو محترم بزرگ اور دوست، تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. اور ایسے ایسے عذاب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر مسلط کیا کہ کلما نجست جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ پاؤں کے ناخن سے لے کر اور سر کے بال تک جو ہے 70 بار جو ہے اس کے کھال کو چینج کرتا جائے گا. یعنی کس سے؟ جہنم کی آگ سے، جس کے بارے میں تمام علماء اکرام کی رائے ہے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جہنم کی آگ ایک سوئی کے نا کے برابر اگر کھول دی جائے تو ساری دنیا جو ہے فنا ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا جو ہے بے ہوش ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. تو محترم بزرگ اور دوست، تو سوچے اور سمجھے یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے بہت افضل مہینہ ہے. اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ نماز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے بہت ہی اونچی عبادت ہے، لیکن نماز کے اندر بھی انسان جو ہے غفلہ کر دیتا ہے، نماز کے اندر بھی جو ہے انسان بےمانی کر لیتا ہے، اور بےمانی کر سکتا ہے. کیونکہ آج دیکھیے جمعہ ہے تو سب آ گئے، اور جب جمعہ ختم ہو جائے گا تو سب غائب ہو جائیں گے. وہ غفلہ ہو رہا ہے، نماز کی توہین ہو رہی ہے. محترم بزرگ اور دوستو، اور جلدی سے آئیں گے 2 رکعت فٹافٹ اٹھ جب کوے کے جیسے جو ہے 2 سجدہ کریں گے اور فوراً جو ہے فرض نماز کے اندر شامل ہو جائیں گے. اس کے اندر چوری کر سکتا ہے انسان. اپنے اندر جو ہے اگر ایمان کمزوری ہے تو وہ نماز صرف اٹھنا اور بیٹھنا اس کا کام ہے، اور نماز سے مطلب نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو فرشتوں سے عرض کرے گا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، دائیں بائیں فرشتے جو ہے، جو ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور ایک فرشتہ جو ہے بدی لکھتا ہے.
ایک فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھتا ہے، اس کے اندر ایمان کیا ہے، اور جو ہے یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا سچ بول رہا ہے، وہ سارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ کاپی کے اندر لکھی جاتی ہے، وہ رجسٹر کے اندر لکھی جاتی ہے۔ یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جب انسان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے اور جو ہے سب نماز وغیرہ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، لاگو ہو جاتی ہے، تو محترم بزرگ اور دوستو، فرشتہ جو ہے مطلب اس کی ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اسی وقت وہی تاریخ، وہی دن، وہی وقت، وہی مقرر کر دے گا وہ نامہ اعمال کے اندر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نماز جو ہے اگر چھوٹ جاتی ہے تو نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، اور فرشتے سے عرض کرتا ہے کہ اے فرشتہ اس کی نماز دیکھو، نامہ اعمال کے اندر کتنی نمازیں ہیں اور کتنی برائی ہے۔ تو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال دیکھو کہ اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نماز صحیح نہیں ہے تو جو ہے پہلے آپ اس کا جائزہ لو۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن اس میں بھی راز کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ میں روزی دینے والا میں ہوں، ساری چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اس کے اندر بھی راز کی بات ہے کہ نامہ اعمال، کیونکہ آج محترم بزرگ اور دوستو جب انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، جب انسان کو قتل کر سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، بیٹے اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو قتل کر سکتے ہیں، اور شوہر اپنی بیوی قتل کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو جو ہے بھائی اپنی بہن کو قتل کر سکتے ہیں، اور بہن جو ہے اپنے بھائی کو قتل کر سکتے ہیں، تو یہاں جب اتنا جھوٹ بولتا ہے، یہاں اتنا ٹھٹا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بھی جو ہے وہ ظالم جو ہے، وہ حرام خوری جو ہے، وہ حرام خوری اور شرابی کبابی جو ہوتا ہے، وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی جو ہے یہ عرض کرے گا، جیسے ہفتے میں جمعہ نماز پڑھ لیتی ہے، اور جو ہے آخری جو ہے جمعہ پڑھ لیتی ہے، عید بقرعید پڑھ لیتی ہے، تو وہ انسان جو ہے اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ جان بوجھ کر جو ہے فرض نماز، پانچوں نماز جو چھوڑ دے وہ فلیس منی، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہاں بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کمینہ بندہ جو ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، جو جمعہ کو صرف آتا ہے اور پانچوں اذان کو جو ہے دھکا دیتا ہے، اور پانچوں نماز کو جو ہے پیروں تلے جو ہے ٹھوکر مارتا ہے، تو محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے عرض کریں گے کہ اس کے نامہ اعمال دیکھ لیا کتنی نماز ہے اور کتنی جو ہے برائی ہے، تو محترم بزرگ اور دوستو فرشتے عرض کریں گے اللہ پاک یہ کمینہ انسان ہے، یہ ظالم انسان ہے، اس کے اندر نماز نہیں ہے، یہ تو صرف آخری جمعہ لکھا ہوا ہے اور عید اور بقرعید لکھا ہوا ہے، یہ تو جہنمی انسان ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اور وہ انسان جو ہے جو دنیا کے اندر ٹھٹا کرتا ہے، دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے اندر غیبت کرتا ہے، دنیا کے اندر چغلی کرتا ہے، دنیا کے اندر جو ہے صحیح لائن کے اوپر نہیں چلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، زنا خوری کرتا ہے، بلاکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتے تم اس کے نامہ اعمال کو بند کر دو، اس کے نامہ اعمال کو جو ہے بند کر دو، اس کا جزا اور سزا جو ہے میں دوں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ میں پوری دنیا کا مالک میں ہوں، میرے علاوہ کو کھلا نہیں سکتا ہے، میرے علاوہ کو پلا نہیں سکتا ہے، میرے علاوہ جو ہے کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا ہے، میرے علاوہ جو ہے کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور میں پورے دنیا کا مالک میں ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ کون ایسے دنیا کے اندر بادشاہ ہے، کون ایسے دنیا کے اندر پردھان منتری ہے، کون ایسی حکومت ہے کہ دین کو رات بنا دے اور رات کو دین بنا دے، جو ہے مردوں کو زندہ کر دے اور جندوں کو مردہ کر دے۔ میں رات کو دین بنا دیتا ہوں اور دین کو رات بنا دیتا ہوں، اور مردوں کو جو زندہ کر دیتا ہوں اور جندوں کو مردہ کر دیتا ہوں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور کون ہے کہ بغیر حساب کتاب کا رزق دے دے، کون ہے بغیر حساب کتاب کا رزق دے دے۔
تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج جو 10 رمضان ہو چکے ہیں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری شعبان کو جو ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے صحابیوں، جو صحابی جس کے اوپر جنت واجب ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے صحابی میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے، تمہارے لیے جنت کو جو ہے جنت عطا کر دیا اور تمہاری جنت تو خرید لیا جنت کو۔ محترم بزرگ اور دوست، ہم خرید نہیں لیے جنت، آج جو ہے ہمارے لیے جنت جو ہے بہت دور کی بات ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا ٹھکانہ کیا معلوم، جہنم ہوگا یا جنت ہوگا۔ محترم بزرگ اور دوستو، کیونکہ ہمارے کارنامے جو ہے ہمارے سامنے میں ہے، نہ ہمارے اندر نماز ہے، نہ ہمارے اندر روزہ ہے، نہ ہمارے اندر دین ہے، نہ ہمارے اندر اسلام ہے، نہ ہمارے اندر کوئی چیز ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت اونچی ہستی تھی۔ محترم بزرگ اور دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 1 لاکھ یا 2,29,000 صحابی ہے، سارے صحابی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو واجب کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام جو ہے تن من دھن جو ہے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کے اوپر قربان کر دیا، اور جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر قربان کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلا کر کے اور عرض کرتی ہے کہ اے صحابی، یہ شعبان کا مہینہ جو ہے ختم ہونے والا ہے اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ 10 رمضان جو ہے رحمت ہے، اور 10 رمضان جو ہے مغفرت ہے، اور 10 رمضان جو ہے جہنم کی آگ سے جو ہے خلاصی ہے، جہنم کی آگ سے جو ہے خلاصی ہے۔ اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عرض کرتی ہے کہ اے صحابیوں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تمہارے اوپر جو ہے رمضان فرض ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے ایک ایک کھجور جو ہے سحری کرتے تھے اور پورے دن روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح جو اونٹ کے اوپر جاتے تھے اور جہاد کرتے تھے۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظلم سے روکنا۔ آج کمینہ ایسا پیدا ہو گیا، یہ سوچتا ہے کہ جہاد قرآن کے اندر ہے۔ ارے جہاد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء اکرام کے پاس ملتے نہیں ہے، مفتیان کرام سے ملتے نہیں ہے، اور جو اماموں سے نہیں ملتے، اور جو ہاتھ کنڈے جو ہے کھڑے کر دیتی ہے۔ قرآن کے اندر آتے ہیں کہ جہاد کے مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو برا کہہ رہا ہے، قرآن کو جو ہے کوئی غلط کہہ رہا ہے۔ جہاد کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظالم کو مٹانا، جو ہے کمینہ کو جو ہے ختم کرنا۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا کہ انفروا فی سبیل اللہ وتجاہدون ورسولہ، کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور کفر نے اسلام کو للکارا، یعنی کفر نے جو ہے اسلام کو برا کہہ رہا ہے، قرآن کو برا کہہ رہا ہے، نماز کو برا کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے اس کفر نے اسلام کو للکارا، اسلام کا ساتھ دو، قرآن کا ساتھ دو اور نماز کا ساتھ دو۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے جہاد کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظلم کو مٹانا، برائی کو مٹانا، سیدھے راستے پہ چلنا اور اخلاص کے اوپر رہنا، اور سب کے اوپر رحم کرنا، سب سے محبت کرنا، سب کے اوپر شفقت کرنا۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مین مقصد مجھے بتانا یہ کہ رمضان روزہ، یہ نماز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے عرض کریں گے کہ اے فرشتے، اس کو جانچو، پہلے نماز صحیح ہے نہیں ہے، تو فرشتے جانچیں گے، پہلے اس کو جانچیں گے، پھر پرکھیں گے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس عرض کریں گے۔ پھر جو ہے حج کے بارے میں جو ہے فرشتے کو عرض کریں گے کہ اے فرشتہ، دیکھو یہ صحیح سے طواف کیا یا نہیں کیا، اس کے دل کے اندر جو ہے دل کی حال تو میں جانتا ہوں، لیکن جو ہے یہ صحیح سلامت جو ہے راستے کے اوپر چلا یا نہیں چلا ہے۔ کیونکہ محترم بزرگ اور دوستو، آج جو ہے انسان جو ہے صرف چلتا ہے صحیح لائن پہ، لیکن اس کے دل کے اندر برائی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کے راز کو جاننے والا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں تمہارے دلوں کا راز بھی جاننے والا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کیا تو 200 سال کے بعد جو کرنا کیا چاہتا ہے، کل کیا کرنا چاہتا ہے، پرسوں کیا کرنا چاہتا ہے، 1 ہفتے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے، 1 سال کے بعد تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا راز میں جاننے والا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حج جو ہے اور فرشتے سے عرض کریں گے کہ اے فرشتہ، اس کا دیکھو حج مکمل ہوا یا نہیں ہوا، اس کا طواف صحیح سلامت ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ہے صدقہ اور فطرات جو ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے عرض کریں گے کہ اس کو دیکھو یہ صدقہ صحیح سلامت سے دیا یا نہیں دیا۔ جیسے جو اس کے اندر
جو صاحب نصاب ہے اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو مطلب جو ہے یہ زکوٰۃ دیا یا نہیں دیا، فرشتے سے عرض کریں گے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ محترم مجرم اور دوستو، روزہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ایک مثال دیا علماء کرام کہ روزے کا مطلب یہ کہ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بال بچوں سے پاک ہے، اور جو ہے سب چیزوں سے پاک ہے، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے سب چیز سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بال بچے سے پاک ہے، ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے ایک مہینہ میرے جیسے ہو جاؤ، ایک مہینہ جو ہے فرشتے کے جیسے ہو جاؤ، معصوم بن جاؤ۔ اور جو انسان جو ہے ایک مہینہ فرشتے کے جیسے ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو عذاب نہیں دے سکتا ہے۔ اور روزے کا بدلہ جنت ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ روزہ جو ہے انا اجزا بھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری نماز جو ہے، حج جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، اس کا بدلہ فرشتے دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ میں خود اس کو دوں گا، روزے کا بدلہ جو ہے میں خود اس کو دوں گا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اگر انسان جو ہے صحیح سلامت ہے، بالکل جو ہے صحت مند انسان ہے، تو جان بوجھ کے جو ہے روزہ نہ چھوڑے، جان بوجھ کے جو ہے روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ روزہ رکھیں۔ روزہ اللہ تبارک تعالیٰ فرض کیا ہے، اور اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو محترم بزرگ اور دوستو، اگر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتے رہے لیکن ایک روزے کا بدلہ جو ہے نہیں بدل چکا سکتا ہے، ایک روزے کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کے قدر کرنے کی توفیق ہو، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق ہو، ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام وأنت السلام علينا وقنا بالسلام وقنا السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القائم وقنا عذاب الكسرات. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل اللهم بك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ پاک ہم بارش کے کار بدگار حلیم حکمت اے اللہ پاک صحیح رحمت معاف فرما. اے اللہ پاک ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں کو مغفر فرما. اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پاک صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک مجھے نماز معاش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک مجھے نماز معاش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک مجھے علم والے اللہ سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب تمام اے اللہ تمام والد والدین کے جنت الفردوس سلام مقام عطا فرما. اے اللہ پاک یہ رمضان مبارک قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک یہ رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رہنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ تراویح نماز سب چیز کی برآمدی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جھوٹ فریب اور چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر بیماری کو دور عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بتائیں. اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو اسی طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام صحابہ کرام کی تمام مجمعین کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی خیر سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على
سيدنا سفينا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.